السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہمارا اردو قواعد کا یونٹ ہے اور اردو قواعد میں آج ہم پیج جو ہے وہ میں نے آپ کو لکھوائے تھے سلیبس میں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سلیبس میں میں نے آپ کو پیجز لکھائے تھے۔ آج ہم ان صفحات کی قواعد کریں گے، صفحہ نمبر 159 159 اور صفحہ نمبر 160 اور 161 پہ جو قواعد دی ہوئی ہے، جو گرامر کا کام ہے آج ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ اپنی کاپیز قواعد کی نکال لیجئے، اور پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو الفاظ متضاد بھی چیپٹر کے کرائے تھے، صحیح ہے؟ اب پیج نمبر 159، ٹھیک ہے، 159 پہ دیکھیے فارسی الفاظ کا استعمال، ٹھیک ہے؟ فارسی الفاظ کا استعمال۔ اردو مختلف زبان سے مل کر بنی ہے، ان میں عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مواقع پر فارسی گنتی کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کہیں ہم جو ہے وہ اول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فارسی میں ہم اول ہوتا ہے، اور اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم جیسے ہم کہتے ہیں ششم، پنجم، یہ سب کیا ہے؟ یہ فارسی کے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بولے جاتے ہیں اور خاص کر اردو گنتی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو گنتی میں ہم 1 2 3 یہ تو ہم بولتے ہی بولتے ہیں، لیکن جب ہم جہاں جماعتوں کے نام لیتے ہیں تو وہاں پر ہم فارسی میں جیسے اول، جماعت اول، جماعت دویم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی پر 2 کالم بنا لیجئے، ایک میں فارسی الفاظ لکھیے، ٹھیک ہے، جیسے کتاب میں دیا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اول، پہلا اور پہلی، اور اردو میں ایک، دوم، دوسرا، دوسری، اور اردو میں 2، سوم، تیسرا اور تیسری، اور اردو میں سوم، تیسرا، تیسری، 3، چہارم، چوتھا، چوتھی، 4، پنجم، پانچواں، پانچویں، 5، ششم، چھٹا، چھٹی، 6، ہفتم، ساتواں، ساتویں، 7، ہشتم، آٹھواں، آٹھویں، 8، نہم، نواں، نویں، 9، دہم، 10واں، 10ویں، 10۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے اپنی کاپی پہ کاپی ڈاؤن کرنا ہے۔ اچھا، پھر اسی ایکسرسائز کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ نیچے لکھے گئے جملوں میں فارسی الفاظ لکھ کر خالی جگہ بھریے۔ سارا کی بہن ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پہلی، آپ نے لکھنا ہے پہلی۔ مس ساجدہ ڈیش جماعت کو پڑھاتی ہیں، چھٹی جماعت کو۔ ڈیش جماعت میں پاس ہونے پر شاہد کو بہت سارے تحفے ملے، 10ویں جماعت۔ کیڈٹ اسکول میں داخل سے پہلے ضروری ہے کہ بچوں نے ڈیش جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہو، 7ویں۔ جارج ڈیش ایک مشہور فرما روا تھا، 5واں فرما روا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے فارسی گنتی کے لیے ہم نے مشق بھی کر لی ہے، صحیح۔ اچھا، اب ایکسرسائز نمبر 2 دیکھیے، درست معنی ملائیے، ان فارسی الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب اردو میں چاند کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ماہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے دانت، اب دانت کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ دندان۔ اس طریقے سے ہونٹ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ لب۔ سورج کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ مہر۔ تاروں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تارے، اختر۔ نئی چیز، جدید۔ لوہا، آہن، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو کراس لگا کے میچ کرنا ہے کاپی پر اپنے، یا ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ جیسے لکھا ہے سعادت، ٹھیک ہے، میں نے اس سال حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، شب۔
شب رات کو حلوہ بنایا جاتا ہے. شب رات کو ہم جاگ کر عبادت کرتے ہیں. جدید کمپیوٹر جدید دور کی ایجاد ہے. دندان، آج میں اپنے والد کو یا دادا کو دندان ساز کے پاس لے گیا. ششم، میں ششم کا امتحان پاس میں ششم جماعت میں داخلہ لیا. کچھ بھی آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ ہو گیا آپ کا پیج نمبر 159 159 کی قواعد. اب آ جائیں آپ صفحہ نمبر 160. 160 پہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، وہ ایکسرسائز نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں درست لفظ لکھیے. میں نے ڈیش تھا کہ بازار نہ جاؤ. میں نے کہا تھا، میں نے بولا نہیں آئے گا بلکہ میں نے کہا. ڈیش بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. میرے کو بھوک لگ رہی ہے غلط ہو جائے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے. میں ڈیش اسکول جاتا ہوں، میں ہر روز اسکول جاتا ہوں. ہر دن نہیں ہوگا، میں ہر روز اسکول جاتا ہوں. مجھے بہت درد ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے. آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. اس طرح آپ نے صفحہ نمبر 160 پہ جو موجود تھی گرامر ایکسرسائز نمبر 4 کیا. اچھا، اب دیکھیے مصدر سے حاصل مصدر بنانا. اب مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر جس بھی لفظ کے آگے نہ آئے گا. ٹھیک ہے، مصدر جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل، جھگڑنا فعل ہے. جھگڑنا سے جھگڑا، لڑکا سے لڑکپن. تو حاصل مصدر کی علامت نون الف نہ ہٹانے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. جیسے مارنا سے مار، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ. مصدر کے آخر سے صرف الف ہٹا دینے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. جیسے جلنا سے جلن، تھکنا سے تھکن، پھسلنا سے پھسلن. مصدر کی علامت نہ دور کر کے کچھ حروف کا اضافہ کرنے سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے. یعنی کہ جھگڑنا سے جھگڑا، پوجنا سے پوجا، یعنی کہ الف کا اضافہ کیا جا رہا ہے. نا کو ہٹا دیا اور جو لفظ کا اضافہ کیا ہے، کیا الف کا اضافہ کیا ہے. رگڑنا سے نون الف نہ ہٹایا، الف لگا دیا رگڑا. جھکنا سے جھکاؤ، واو کا اضافہ کیا اور جھکاؤ بن گیا. بچنا سے نون الف نہ ہٹایا اور واو کا اضافہ کیا بچاؤ. رکنا سے رکاؤ. بنانا سے بناوٹ، ٹے کا اضافہ کیا ہے. سجانا سے سجاوٹ. گھبرانا سے گھبراہٹ. مسکرانا سے مسکراہٹ. پھیلانا سے بہلاوا. اچھا، اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے آپ کو پورا پڑھ کے بتایا ہے. آپ کالم بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو لفظ لکھے ہوئے نا، ایک میں لکھیں گے مصدر، ایک کالم میں مصدر لکھیے، دوسرے کالم میں حاصل مصدر. جس کالم میں آپ نے مصدر لکھا ہے وہاں پر آپ جھگڑنا لکھو گے اور اس کا حاصل مصدر جھگڑا. پھر جھکنا لکھو گے جھکاؤ. پوجنا پوجا. اس میں سے آپ نے 2 کالم بنا کے ایک میں آپ نے مصدر اور دوسرے میں حاصل مصدر اس میں سے خود ہی کر کے لکھنا ہے. تعریف آپ نہیں لکھو گے، باقی کچھ آپ نے نہیں لکھنا، صرف سوال کاپی کرو گے کہ حاصل مصدر بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو کام سمجھا دیا مصدر کا اور حاصل مصدر کا. انشاءاللہ جب آپ کی فزیکل کلاس ہوگی تو میں اس وقت یہاں آپ کو چیک جب کروں گی یا ریویژن کراؤں گی تو ایک دفعہ سے ہم اس کی ری انفورسمنٹ کلاس بھی لے لیں گے. صحیح ہے، اور پھر اس کی ایکسرسائز نمبر جو ہے وہ 4 ہے حاصل مصدر کی. ان جملوں میں سے حاصل مصدر لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے. بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن ہو گئی تھی، پھسلنا نہیں.
پھسلن ہو گئی تھی۔ ہم سب کو آگ سے ڈیش کی تدابیر سے آگاہ ہونا چاہیے، بچاؤ کی تدبیر سے۔ اب یہاں جو ہم نے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ مصدر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حاصل مصدر لکھا ہوا ہے، حاصل مصدر لکھ کر خالی جگہ بنانی۔ اور اس میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس ایکسرسائز میں کہ آپ کیا کرو گے؟ اس سے پہلے والی ایکسرسائز میں آپ نے صرف 2 کالم بنانا ہے، ایک میں آپ نے مصدر اور دوسرے میں حاصل مصدر لکھنا ہے۔ اور اس میں جو فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہیں، جملے دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس میں آپ نے حاصل مصدر لکھنا ہے، جیسے پھسلنا، پھسلن، اس دیکھ دوڑنا سے دوڑا، بچنا سے بچاؤ، سجانا سے سجاوٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ، ہنسنا سے ہنسا۔ عمران کو بہت ہنسی آئی، ابا جان نے ببلو کی جھوٹ موٹ پٹائی کی، پیٹنا سے پٹائی۔ ہوائی جہاز ڈیش بھرتے ہی ڈولنے لگا، اڑان بھرتے ہی۔ علادین نے چراغ رگڑنا سے رگڑا۔ اس طرح یہ اس کی مکمل میں نے آپ کو قواعد سمجھا دی ہے۔ پورا کام آپ نے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 160 اور صفحہ نمبر 159 کا تمام ایکسرسائز آپ کی کاپی پر، اردو قواعد کاپی پر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب 1 فروری سے اسکول سٹارٹ ہوں گے، میں سارا کام آپ کا دیکھوں گی جو میں نے آج کی کلاس میں کرایا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلا کام آپ چیک کروا لیں، صرف قواعد والا کام آپ جب فزیکل کلاس میں آئیں گے تب چیک کرائیں گے، لیکن مراعات العروض اور سے پہلے کا چیپٹر محنتی چونٹی آپ کاپیاں بھیج کر چیک کروا لیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔